نوجوان مرتے مرتے لوگوں کو یہ درس دے میرے بھائی اگر یہ نشے کی حالت میں موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح نکال لے گا تو کیا جواب دو گے اللہ کہ اگر وہ موسیقی کی چکر میں تمہاری موت آ جائے گی ناچتے ناچتے گاتے گاتے پھر اللہ کو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ حیدرآباد کا بھائی مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں مرا ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور میں آئے گا تو سجدے کی حالت میں آئے گا انشاءاللہ۔ آج موسیقی اور نشہ، کیا کیا؟ موسیقی بولتا ہوں میوزک، نشہ حرام ہی نہیں مسلمانوں کے پاس، اب حرام نہیں سمجھتا مسلمان۔ ہیڈ فون لگا لے کے جا رہا، ہیڈ فون لگا لے کے جا رہا مسلمان، کیا گانے سن رہا، گانے سنتے سنتے جا رہا، کیا کر رہا مسلمان؟ سگریٹ، گھٹکا، تمباکو، شراب، الکوہل، نیند کی گولیاں، نشے کے انجیکشنز، چرس، گانجا، ایسی ہزاروں چیزیں نوجوانوں کے اندر عام ہیں۔ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ بحث میں پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی اگر یہ نشے کی حالت میں موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح نکال لے گا تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تمہارے کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے، تم موسیقی سننے کے عادی ہو، میں اس کا فین ہوں، میں اس کی فین ہوں، وہ سنگر اچھا گاتا، وہ سنگر اچھا گاتی، وہ میوزک ایسی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں کا ہے۔ یہ مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں کہ اگر وہ موسیقی کی چکر میں تمہاری موت آ جائے گی ناچتے ناچتے گاتے گاتے پھر اللہ کو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ حیدرآباد کی زمین پر پچھلے ہفتے ایک بہترین واقعہ ہوا، ایک نوجوان مرتے مرتے لوگوں کو یہ درس دے گیا۔ لوگوں مغرب کی نماز کے لیے نوجوان آیا ہے مسجد میں، سجدے کی حالت میں گیا ہے، اس کا آخری وقت ہے، وہیں اس کی روح قبض ہو گئی، سجدے کی حالت میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس حال میں اس کو موت آئے گی وہی حال میں اللہ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ ہم جانتے ہیں ہمارا وہ حیدرآباد کا بھائی مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں مرا ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور میں آئے گا تو سجدے کی حالت میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور وہ نوجوان بھی سوچ لے جو اپنے کانوں میں موسیقی کے بڈز لگاتے ہیں، وہ لوگ بھی سوچ لے جو نشے کی حالت میں ہمیشہ رہتے ہیں، اگر تم موسیقی سنتے سنتے مرو گے کل قیامت میں ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تم نشے کی حالت میں مرو گے کل قیامت